پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم ہمارے نصاب میں شامل شاد عظیم آبادی کی غزل نمبر 2 آج پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے شاد عظیم آبادی کی غزل نمبر 1 ان اشعاروں کی تشریح کرنے کی ہم نے کوشش کی ہے، تو وہ آپ کو یاد ہی ہوگا۔ اس کا مطلب یوں تھا: ڈھونڈو گے اگر ملکوں ملنے کے نہیں نایاب ہے ہم، تعبیر ہے جس کی حسرت و غم، اے ہم نفسو وہ خواب ہے ہم۔ ان اشعاروں کی تشریح ہم نے کی۔ آئیے آج ہم ہمارے نصاب بہارستانی اردو میں شامل شاد عظیم آبادی کی غزل نمبر 2 ان اشعاروں کی تشریح کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ان اشعاروں کو پڑھنے کی کوشش کریں گے ہم، اس کے بعد ان اشعاروں کی تشریح کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ آئیے سب سے پہلے پڑھنے کی کوشش کریں گے ہم شاد عظیم آبادی کی غزل نمبر 2۔ تمناؤں میں الجھایا گیا ہوں، یہ مطلب ہے اس کا۔ تمناؤں میں الجھایا گیا ہوں، کھلونے دے کے بہلایا گیا ہوں اس کوچے کے ہر ذرہ سے آگاہ، اس کوچے کے ہر ذرہ سے آگاہ، ادھر سے مدتوں آیا گیا ہوں، ادھر سے مدتوں آیا گیا ہوں، دل مضطر سے پوچھ اے رونق بزم، دل مضطر سے پوچھ اے رونق بزم، میں خود آیا نہیں لایا گیا ہوں، میں خود آیا نہیں لایا گیا ہوں، نہ تھا میں معتقد اعجاز مئی کا، نہ تھا میں معتقد اعجاز مئی کا، بڑی مشکل سے منوایا گیا ہوں، اور مکتے میں کجا میں اور کجا اے شاد دنیا، کجا میں کجا اے شاد دنیا، کہاں سے کس جگہ لایا گیا ہوں، کہاں سے کس جگہ لایا گیا ہوں۔ عزیز طلباء و طالبات، ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم ان اشعاروں کو پڑھنے کی، اور ہم نے کوشش کی ہے ان اشعاروں کو پڑھنے کی کوشش ہم نے کی ہے۔ آئیے ان اشعاروں کی تشریح کرنے کی بھی کوشش ہم کریں گے۔ سب سے پہلے مطلب کیا ہے؟ مطلب یوں ہے: تمناؤں میں الجھایا گیا ہوں، کھلونے دے کے بہلایا گیا ہوں۔ شاد عظیم آبادی اس مطلب میں فرماتے ہیں کہ اس دنیا کا دستور بھی کیا ہے، میں یہاں خواہشات میں الجھ کر رہ گیا ہوں، میں تمناؤں میں الجھ کے رہ گیا ہوں۔ جس طرح بچے کو کھلونے دے کر بہلایا جاتا ہے، جس طرح بچے کو کھلونے دے کر اس کا دل بہلانے کی کوشش کی جاتی ہے، اسی طرح اس دنیا میں انسان کا دل خواہشات اور آرزوؤں سے بہلایا جاتا ہے، کیونکہ یہاں سبھی خواہشات تو پوری نہیں ہو سکتی۔ دنیا میں کہتے ہیں نا، وہ ہزاروں خواہش ایسے کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان پھر بھی بہت کم نکلے۔ تو وہی بات یہاں پر شاد عظیم آبادی بھی فرماتے ہیں کہ یہاں کیونکہ دنیا میں سبھی خواہشات تو پوری نہیں ہو سکتی، بس خواہشات پورے ہونے کے دھوکے میں انسان کی زندگی گزر جاتی ہے۔ انسان کے خواہشات میں الجھ کے رہ گیا ہے، انسان خواہشات کی دنیا میں الجھ کے رہ گیا ہے۔ اور پھر جس طرح سے بچے کو کھلونے دے کر محض اس کا دل بہلانے کی کوشش کی جاتی ہے،
اسی طرح اس دنیا میں انسان کا دل خواہشات اور آرزوؤں سے بہلایا جاتا ہے، کیونکہ یہاں سبھی خواہشات تو پوری نہیں ہو سکتی، بس خواہشات پورے ہونے کے دھوکے میں انسان کی زندگی جو ہے وہ گزر جاتی ہے۔ انسان یہی سوچتا ہے کہ آج نہیں تو کل میری خواہش پوری ہوگی، لیکن اس فریب میں غیر محسوس طریقے سے پوری زندگی بیت جاتی ہے۔ آخر میں احساس ہوتا ہے کہ خواہشات تو اپنی جگہ موجود ہے اور زندگی ختم ہو گئی ہے، اور زندگی ختم ہونے والی ہے۔ اس لیے شاعر نے یہاں پہ شاد عظیم آبادی نے خواہشات کو کھلونے سے تشبیہ دی ہے۔ ان کھلون سے کھیلتے کھیلتے زندگی ختم ہو جاتی ہے، لیکن یہ پوری نہیں ہو پاتی ہے۔ تو جیسے کہ میں نے غالب کا مشہور شعر بھی عرض کیا تھا، ہزاروں خواہش ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں پھر بھی کم نکلے۔ چلیے دوسرا شعر دیکھتے ہیں۔ دوسرا شعر یہ ہے، ہوں اس کوچے کے ہر ذرہ سے آگاہ، ادھر سے مدتوں آیا گیا ہوں۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ جانتے ہیں کہ محبوب کی گلی کے ذرے ذرے سے شاد واقف ہیں، یعنی کہ شعر میں فرماتے ہیں وہ کہ میں محبوب کی گلی کے ذرے ذرے سے میں واقف ہوں، کیونکہ اس گلی سے لمبے عرصے سے گزرتا رہا ہوں۔ گویا شاعر عشق نشیب و فریض سے بخوبی واقف ہے اور اس میدان میں کافی تجربہ رکھتا ہے۔ دل مضطرب سے پوچھے رونے کے بزم میں خود آیا نہیں لایا گیا ہوں۔ عزیز طلباء و طالبات، شاعر رونق کے بزم سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، اس میں شاعر جو ہے رون کے بزم سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ اے دنیا کی محفل کی رونق، تو میرے بے چین دل سے پوچھ کہ میں اس دنیا میں خود اپنی مرضی سے نہیں آیا بلکہ مجھے یہاں لایا گیا ہے۔ میں خود اپنی مرضی سے یہاں پر نہیں آیا ہوں بلکہ مجھے یہاں لایا گیا ہے۔ اس شعر میں اصل میں دنیا کی اکتاہٹ کا اظہار کیا گیا ہے کہ مجھے دنیا میں رہنے کا شوق نہیں ہے، مجھے مائکش کی طرف مائل کیا گیا ہے۔ میں خود آیا نہیں ہوں بلکہ مجھے لایا گیا ہے۔ نہ تھا میں معتقد اعجاز مئی کا، بڑی مشکل سے منوایا گیا ہوں۔ اس شعر میں فرماتے ہیں کہ میں شراب کے معجزے اور کرشمے پر اعتقاد نہیں رکھتا، لیکن مجھے شراب نوشی کے لیے بہت مشکل سے منوایا گیا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، کجا میں کجا اے شاد دنیا، یہ مقطع ہے کجا میں اور کجا اے شاد دنیا، کہاں سے کس جگہ لایا گیا ہوں۔ اس مقطع میں شاعر اپنے آپ سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ مجھے یہ دنیا راس نہیں ہے، کہاں میری طبیعت کا اور کہاں دنیا کا چلن۔ افسوس کہ انسان دنیا میں آنے سے پہلے کس آرام میں تھا، یعنی آدم کی خطا سے پہلے جنت میں سکھ سے تھا، لیکن اس دنیا جیسی خراب جگہ پر آنا پڑا اور میرے لیے یہ جگہ کسی بھی طرح موافق نہیں ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، ہم نے کوشش کی ہے ان اشعاروں کی تشریح کرنے کی، تو کل پھر انشاءاللہ ان کے سوالات اور شاد عظیم آباد کے حالات زندگی پر بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔